الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو بھی علم اور شعور سے نوازا ہے وہ دن بدن یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے پوری دنیا میں زوال کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس زوال پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں اور بے شمار تقاریر کی گئیں، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے اور بظاہر اس کے ختم ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرے پر تنقید کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر انسان اس تنقید کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو بھی سوچے اور واضح کرے کہ کن اسباب کی بنا پر یہ زوال آیا، تو یہ ایک کٹھن کام ہے۔ اول تو ایسے تجزیہ نگار بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تجزیے میں اصولی طور پر یہ بیان کریں کہ اس سوال کی وجوہ کیا ہیں، اور پھر ان کی بیان کردہ باتیں درست بھی ہوں۔ تو جب اس معیار پر آپ انسانوں کو پرکھیں گے تو بہت تھوڑے آدمی ملیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اور 20ویں صدی کے آغاز میں ایک مستقل گروہ مسلمانوں میں ایسا پیدا ہوا جنہوں نے بینکنگ کے نظام کو دیکھا، اور یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ امت کا زوال کا اور اخلاقی اقدار کے گم ہو جانے کا تجزیہ جن لوگوں نے کیا اور جن لوگوں نے ان مسائل کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی، ان کا تجزیہ کیا تھا، اور آج تقریباً 100 برس کے بعد ہم تاریخ کے اس رخ پہ اور اس اینڈ پہ کھڑے ہو کے جب پیچھے 100 برس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ تجزیہ درست تھا یا غلط تھا۔ بینکنگ کا سسٹم ہندوستان میں آیا اور انگریزوں نے رقم پر سود دینا شروع کیا۔ عمومی طور پر مسلمانوں کے گھرانوں میں حلال اور حرام کی تمیز پائی جاتی تھی، کچھ اللہ کا خوف بھی تھا، اور لوگ سود سے بچتے تھے۔ اس وقت کے علماء سے پوچھا گیا کہ انگریز جو بینک کا کاروبار کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ تو علماء نے اور اہل علم نے جب فتویٰ دیا کہ یہ بھی سود ہے، تو پھر ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں نے اپنے آپ کو بینک کے سود سے محفوظ رکھا اور حلال اور حرام کی تمیز پر برقرار رہے۔ جنگ آزادی سے پہلے ہی حکومت مسلمانوں سے چھین چکی تھی، اور مسلمانوں کو یہ بہت زیادہ خلش تھی کہ کسی طرح کل ہندوستان کی حکومت انہیں واپس ملے، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جب ایسی حکومت ہمیں واپس مل جائے گی
تو ہم دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور قوم بن جائیں گے۔ چنانچہ غربت کو ختم کرنے کے لیے، حکومت سنبھالنے کے لیے اور پیسے کو عام کرنے کے لیے جن لوگوں نے اس وقت تجزیہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا کہ مسلمان حلال اور حرام کی تمیز بہت زیادہ کرنے لگے ہیں اور بینک کے سود کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔ اور انہوں نے پورے ہندوستان میں جا بجا یہ پرچار کیا کہ اگر بینکنگ کا سود جائز قرار دے دیا جائے تو امید ہے کہ بہت جلد مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ بینکنگ کے اس سود کو حلال قرار دینے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ علماء اس چیز کو جائز قرار دیں، اور ان کے نزدیک تمام مسائل کا حل یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس دنیا میں اسباب اور وسائل نہیں رہے، اور اگر اسباب اور وسائل آ جائیں تو یہ امت ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑی ہوگی اور دنیا پہ اپنا غلبہ اور اپنی اکثریت ثابت کر دے گی۔ علماء ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو بار بار سمجھایا کہ یہ سب سود اور حرام ہے، اور حرام کی وجہ سے چاہے تمہارے پاس جتنا بھی زیادہ پیسہ آ جائے، امت کے اٹھنے کا اور امت کے عروج کا سبب یہ نہیں ہے، اور جتنا بھی پیسہ تم حاصل کر لو گے اور سود کے کاروبار کو اور بینکنگ کو جتنا بھی رائج کرو گے، اس سے تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ کشمکش جاری رہی اور سود کے جواز پر کتابیں لکھنے والے لکھتے رہے، اور یہاں تک کہ اب تقریباً 1 صدی کے بعد ہم واپس پلٹ کر دیکھیں تو سود کے جواز میں اور بینکنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنی کتابیں مسلمانوں نے لکھی، اتنی کتابیں لکھی کہ ایک چھوٹے سے ریک میں وہ سب کتابیں پوری سما سکتی ہیں، اور علماء نے بھی اس کے رد لکھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر پھر ہوا کیا؟ مسلمانوں کے عروج کا ایک سبب گویا یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ہندوستان آزاد نہیں تھا، شام، مصر، لبنان، ان علاقوں پر فرانس کی حکومت تھی، الجزائر پر فرانس کا قبضہ تھا، اور حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کو بہت بری طرح شکنجے میں کس رکھا تھا۔ اب ہم 100 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو تجزیہ نگار کہتے تھے صورتحال یکسر پلٹ گئی اور مصر آزاد ہو گیا، بلاد شام کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے، فلسطین، لبنان، شام، عراق الگ الگ سلطنتیں قائم ہو گئیں، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور شاہ سعود نے اور ان کے آباء و اجداد اور پھر ان کے بعد کی نسلوں نے اپنی حکومت مضبوط کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر بھی آزاد ہو گیا۔ اور جو اصل سبب قرار دیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو جس بنیاد پر پیسہ نہیں آ رہا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کی وجہ سے، علماء کے فتووں کی وجہ سے، وہ فتوے بھی ختم ہو گئے اور دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اب مسلمانوں نے حلال اور حرام کی تمیز یکسر چھوڑ دی، اور 90% سے زیادہ لوگ حرام کمانے پر تل گئے اور حرام کی کمائی آنا شروع ہو گئی،
تو کیا اب مسلمانوں نے اپنی حکومت اور سلطنت قائم کر لی اور کیا اب مسلمان عروج پر پہنچ گئے؟ امت میں حلال اور حرام کی تمیز جو ان لوگوں کو کھٹک رہی تھی وہ ختم ہوئی، بینک کا سود ہر جگہ پھیلا، رشوت عام ہوئی، کرپشن عام ہوئی، حلال کے ذرائع تنگ ہوئے اور حرام کے ذرائع زیادہ ہوئے، اور لوگوں نے معاش کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایسی ایسی ترکیبیں نکالی جس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی تھی، اور ان کے 90% اگر حرام میں مبتلا نہیں ہوئے تو پھر مکروہ کاروبار میں ضرور لگ گئے۔ بڑے وسیع پیمانے پہ وہ تمام کاروبار کیے گئے جس کاروبار میں اللہ کی ناراضگی تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس دھڑا دھڑ پیسہ آنے لگا اور مسلمان لاکھوں ہی نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن گئے۔ اور اگر ایک فہرست تیار کی جائے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں اور 1000 افراد کو گنا جائے تو اس میں سے 100-200 تو ویسے ہی مسلمان نکل آئیں گے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آخر زوال کیوں نہیں رک سکا اور آخر عروج کیوں نہیں حاصل ہوا؟ سیاسی خود مختاری ملی، اور زمانے میں سائنس کی جو ترقی ہوئی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسے ساحل ملے اور بحری تجارت اتنی عام ہوئی کہ مسلمانوں کو کہیں بھی کوئی نئی بندرگاہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دنیا بھر کی بہترین بندرگاہیں مسلمانوں کے قبضے میں اور مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور بحری جہاز چلنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دولت سے نوازا، سونے، تانبے، چاندی، قیمتی پتھر، اس کی کانیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئیں، گیس مسلمانوں کے پاس پہنچ گئی، اور مسلمانوں کے اکثر و بیشتر ممالک ایسے ہوئے جہاں سال میں 4 فصلیں آتی ہیں، 4 موسم بنتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ موسم اللہ کا بہت بڑا انعام ہونے کے باوجود سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آج سے 100 سال پہلے یہ تجزیہ کرتے تھے اور اب قبروں میں چلے گئے کہ ہمارے زوال کا سبب پیسے کی قلت ہے، تو اب تو بھائی پیسہ بہت زیادہ آ گیا، اس کے باوجود زوال رکا نہیں۔ اس لیے جو لوگ تجزیہ نگاری کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب تجزیہ نگار درست ہی ہوں۔ کئی دہائیوں کے بعد جا کر معلوم ہوتا ہے کہ فلاں تجزیہ نگار نے تاریخ کے اعتبار سے جو تجزیہ کیا تھا وہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ اب آپ اس دور میں دیکھ لیں تو بہت سے تجزیہ نگار ایسے مل جائیں گے جو پوری دنیا میں زوال کا سبب ایک ہی چیز کو بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن اس نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اور کوئی پوچھے کہ اگر ویسٹرن سویلائزیشن ہی مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے تو یہ تہذیب زہر تھی، مسلمانوں کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس زہر کو حلق سے اتار لیں، اور کس نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو اس تہذیب میں رنگ لیں؟ اور جتنے بھی ایسے تجزیہ نگار ہیں اگر ان کو سہولتیں میسر ہوں تو ان سب کو اس تہذیب میں بھیجنا چاہیے جس تہذیب کو وہ طعنہ دیتے ہیں، اور وہ تہذیب ان کے اصل ملکوں میں جا کر دیکھیں
تو اب بھی بہت سی اقدار جو ان ممالک میں پائی جاتی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ممالک میں نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے ایک تہذیب دی اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ سکھایا کہ دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے تو تمہاری ترقی علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر تم پڑھو گے، پڑھاؤ گے، اپنی نسلوں پر صحیح محنت کرو گے اور اپنی نسلوں کو صحیح سوچنے والا بناؤ گے تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ علم کی وجہ سے پوری دنیا تمہارے تابع ہوگی اور یقیناً تم دنیا کی حکمرانی اور اس کے منافع سے لطف اندوز ہو سکو گے۔ اور ان کا یہ تجزیہ بالکل درست تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی اپنی قوم کو سکھایا اور پڑھایا اور کئی 100 برس تک محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں آج دنیا کے غالب حصوں پر ان کی تہذیب بھی غالب ہوئی اور دنیا کے غالب حصوں پر ان کی حکومتیں بنی اور ان کی کئی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر انہوں نے اپنی قوم کی نسبت اور ناطہ کتاب اور علم سے جوڑ دیا تھا۔ جتنے بھی لوگ ان ممالک میں رہ کر آئے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا کہ انہوں نے یقیناً وہاں کے بس میں، ٹرین میں، ان چیزوں میں سفر کیا ہوگا، بسز میں سفر کیا ہوگا، تو ان کے اس سارے ذرائع میں خواہ وہ ٹرین ہو اور ہوائی جہاز ہو اور خواہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو یا کوئی بس ہو، 90% سے زیادہ لوگ آپ کو وہاں پر پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ وہ اخبار پڑھتا ہے، رسالہ پڑھتا ہے، ناول پڑھتا ہے، اپنے کورس کی کتاب پڑھتا ہے، مگر کیا مجال ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف دیکھتا رہے؟ سب لوگ پڑھنے میں مصروف ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں اور علم اور تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے بنیاد رکھی تھی کتاب پہ آج سے کئی 100 برس پہلے، تقریباً 500 برس پہلے، اور پھر اس کے بعد اب ان کی نسلوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی نسلوں کو یہ سمجھایا کہ تمہارے زوال کا سبب یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں، اس لیے پیسہ کماؤ، حلال اور حرام کو چھوڑو، کسی طرح پیسہ ہونا چاہیے۔ اور ہم نے اپنی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھیے آپ کے زوال کا سبب ہمیشہ ویسٹرن سویلائزیشن رہی ہے، اور ویسٹرن سویلائزیشن کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اور یہ تلقین کرتے کرتے کرنے والے بھی اور جن کو کی جا رہی تھی بالآخر زندگی میں وہ خود اس ویسٹرن سویلائزیشن کا حصہ بن گئے اور اسی چیز کو انہوں نے اپنا لیا، اور وہ صرف بات کتابوں کی حد تک رہ گئی یا لکھنے اور بولنے کی حد تک رہ گئی۔ عملاً امت کا زوال گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا۔ بہت بڑا چیلنج جو اس وقت ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ لذت میں ڈوب گئے ہیں اور لوگ پلیئر سیکر بن گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں مزے کو تلاش کریں اور جس چیز میں انہیں مزہ ملتا ہے اس کام کو کر گزریں، قطع نظر اس کے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس میں امت اور قوم کا کتنا فائدہ ہے۔ ساری زندگی کی جدوجہد اور تگودو کا مرکزی نقطہ بس یہ بن گیا ہے کہ ایک تو کسی طرح لذت ملے، وہ کھانے کی لذت ہو، وہ جنس کی لذت ہو، وہ گناہ کی لذت ہو، اور حلال کی لذت ہو کہ حرام کی لذت ہو، مزے اور چسکے میں پڑ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی اس محور کے گرد گزاریں اور اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے راتوں رات امیر بن جائیں۔
زیادہ سے زیادہ پیسہ سمیٹا جائے اور پسند اور ناپسند کا معیار صرف ایک چیز ہو جائے اور وہ ہے لذت، حیوانیت اور درندگی اتنی روحوں میں رچ بس گئی ہے کہ لوگوں کے لیے پاکیزہ بات کا سننا اور کسی بلند مقصد کا زندگی میں تعین کرنا ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ ہزاروں کے مجمع میں چلے جائیے اور سینکڑوں سے سوال کیجئے کہ آپ کے جینے کا مقصد کیا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیوں آیا، اس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ کبھی اس نے یہ زحمت گوارا کی ہے کہ وہ سوچے کہ مجھے کس مقصد کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ جوانی ساری کی ساری ایسے گزری کہ جس حد تک کسی سے ہو سکتا تھا اس نے اپنے دور کے شر میں اپنا حصہ ڈالا، اور جب عمر 50 کی دہائی سے آگے ہوئی اور اپنی اولادیں جوان ہو گئیں تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ وہ غلط کام تھے جو ہم کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو بچاؤ اور ان کو گناہ کی زندگی سے آر دلاؤ۔ مگر صاحب کوئی ان سے پوچھے کہ جس چیز سے آج آپ آر دلانے کی فکر میں ہیں، جب آپ کی جوانی میں اور آپ کے دور میں یہ شر آپ کے سامنے آیا تھا تو کیا آپ نے اس میں حصہ نہیں ڈالا تھا؟ اپنے اپنے دور میں کسی نے اس چیز کو معاف نہیں رکھا، اور جو چند ایک لوگ رہ گئے ان کے مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں رکھا۔ تو اب کس منہ سے آدمی یہ کہے کہ ہم اس وقت حیوانیت کے مزاج میں تھے اور آج انسان بننا چاہتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے مسائل اور چیلنج جو امت کو پیش آ رہے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر طرف لذت، چسکا، کھانے کے لیے، جنس کے لیے، کپڑوں کے لیے، مکان کے لیے، اور اس نے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ختم کر دیا کہ علم کیا چیز ہے اور کتاب کیا چیز ہے۔ دین کے حوالے سے، اپنی تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے اب کوئی کتاب نہیں پڑھتا، اور آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو بچوں کو صرف ان کتابوں میں دلچسپی ہے جن کتابوں کی وجہ سے معاشی حالات استوار ہو جائیں، اور صرف ان کتابوں سے دلچسپی ہے جس کو پڑھ کے اور اس کے بعد وہ کچھ نمبر حاصل کریں اور انہیں یہ اندازہ ہو کہ اس سے اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ باقی علم کیا ہے، ادب کیا ہے، تہذیب کیا ہے، کتاب کیا ہے، اس سے کچھ سروکار نہیں۔ اور یہ تو رونا ایک طرف کا ہے، اصل جو کتابوں کے وارث تھے اور جو امتوں کی رہنمائی کرتے تھے اپنے اپنے دور میں، اور اس امت کی رہنمائی جن لوگوں نے کی وہ اہل علم تھے۔ انہوں نے کتابوں کو لکھا، پڑھا، بحث کی، نتائج پہ پہنچے اور لوگوں کو یہ تہذیب سکھائی کہ انسان اور حیوان کی زندگی میں جو فرق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے جی رہے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس دوسری طرف کو بھی دیکھ لیجئے، بڑے بڑے مدارس میں چلے جائیے، بڑی بڑی خانقاہوں میں چلے جائیے، بالکل کتاب سے ان کے رشتے اور ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ان کے مشائخ بھی کتابیں نہیں پڑھتے اور ان کے مرید بھی کتابیں نہیں پڑھتے۔ ان کے شیخ نے کبھی دن میں 30-40 صفحات نہیں پڑھے تو آخر مریدوں کو کتاب سے کیا تعلق پیدا؟ تو جب علم نہ رہے اور تہذیب نہ رہے اور کتاب کی اہمیت نہ رہے تو پھر ان لوگوں سے توقع کرنا کہ وہ اقدار کو منتقل کریں گے اور ان سے توقع رکھنا کہ وہ اپنے اسلاف کے جانشین ہوں گے
اور اس نسل کو جس نسل کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ امید باندھنا کہ یہ آگے بڑھیں گے اور سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں ان کے ذریعے امت کو آگے لے جائیں گے، یہ سوائے ایک دیوانے کے خواب کے اور کچھ نہیں۔ جب علوم مادیت کے لیے حاصل کیے جائیں، کتاب سے بیزاری ہو جائے اور پڑھنے پڑھانے کا رجحان عمومی طور پر سوسائٹی میں ختم ہو جائے اور لوگ تعلیم کو تہذیب، شرافت، اخلاقیات اس کی بجائے پیسے کے لیے حاصل کرنے لگیں تو پھر اس امت کے مسائل کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق کتابوں سے ٹوٹ گیا۔ اس مسئلے سے پھر شاخیں پھوٹتی ہیں، اس مسئلے سے افلاس پھوٹتا ہے اور غربت۔ اور جب کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو وہ پیسے کو اندھا دھند جمع کرتا ہے اور غربت اور امارت کے فرق کو نہیں سمجھتا، اور اس سنگدل کے سامنے آپ 1000 قصے بیان کیجئے کہ غربت کی وجہ سے خودکشی کی نوبت آ گئی اور غربت کی وجہ سے بچیوں کی عزت نیلام ہو گئی، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے۔ تو جو زندگی کا جذبہ اندر پیدا ہونا چاہیے تھا اور جو زندگی کے جذبے سے سرشار قومیں ترقی کرتی ہیں، وہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کی اسناد جعلی ہیں اور ان کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ تجزیہ کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ 90% سے زیادہ افراد تحقیق، سائنس، مذہب اور تہذیب کے اعتبار سے کوئی کتاب نہیں جانتے، اور کتاب بیزاری کے معاملے میں اتنا رجحان عام ہو گیا ہے کہ کتب خانے بند ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے مدارس میں سوائے ان کی اپنی درسی کتابوں کے کوئی کتاب نہیں ملے گی، لائبریریز ختم ہو گئی ہیں، کتابوں کی طلب ختم ہو گئی ہے، اور علم اور ادب کے اشاعتی ادارے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ ادارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو ادارے ٹیکسٹ بکس چھاپتے ہیں جن کے ذریعے لوگ پیسے کما سکیں۔ یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ دین، تہذیب اور انسانی علوم سب پر زوال آ رہا ہے، اور جو نسل اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی اس نسل کو یہ سمجھانا کہ قوموں کا عروج و زوال اور انسانوں کی ترقی میں علم کی تحقیق اور کائنات کے اسرار کھولنے والے علوم کی اہمیت اور اخلاقی اقدار اور حسد، ظلم، کبر، ریاکاری سے بچنا، اللہ پر توکل، مشکلات میں صبر، ایثار، قربانی، اپنی ضروریات زندگی کی قربانی اور دوسرے انسانوں کے مسائل کو حل کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ نسلیں جب علم سے تعلق توڑ دیتی ہیں تو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں کہ آخر ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے یہ جو کتاب بیزاری معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، مگر کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ واقعی یہ بہت بڑی کمی آ گئی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کام کرے، اور یہ چاہیے کہ علم کو عام کرے
اور لوگوں کو کتابوں کی طرف دعوت دے اور خود سے پڑھنا شروع کرے اور سب سے پہلے اپنی ذات سے متعلق سوچے کہ میں کتنا پڑھتا ہوں اور کتنے میرے بچے آگے پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو جب کتابوں کے دیکھنے کا پابند بنائے گا تو بچوں میں خود بخود یہ کتاب بیزاری کا جذبہ ختم ہو جائے گا. علم دشمنی کی فضا کو ختم کرنا چاہیے. جتنا مسلمانوں میں جہالت پھیلتی رہی ہے اور اب بھی پھیل رہی ہے اور جتنی یہ جہالتیں بڑھیں گی اتنا امت کا زوال ہوگا. امت کے عروج کو اللہ نے تقوی اور علم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. لوگوں میں اگر تقوی نہیں ہوگا اور امت میں اگر علم کے لیے محنت اور جدوجہد نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ سمجھنا کہ امت اٹھ کھڑی ہو اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ باتوں کی حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کسی ایسی قوم اور امت کے متعلق آج تک فیصلہ نہیں کیا جو اپنی حالت تو نہ بدلے اور محض تمنائیں ان کا اظہار کرتی رہے. مسلمانوں میں اتنا ذوق تھا کتابوں کا کہ آپ اندازہ کیجئے مارکیٹ میں وہی چیزیں سامنے آتی ہیں جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. آپ کے علاقے میں فرض کر لیں کہ کوئی گھی دستیاب نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے دوسرے شہر کا آدمی کہ جناب ہم یہ گھی استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر وہ گھی متعارف ہے ہی نہیں. ایک محلہ ہے وہاں پر جو سبزی پکائی جاتی ہے وہ سبزی سب سے زیادہ وہی بکے گی کیونکہ ریڑھی والے کو معلوم ہے کہ یہاں اس کے گاہک زیادہ ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے کی جو چارٹ لگا دی تھی وہ اتنی بڑھی کہ پہلی صدی ہجری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. اور پہلی صدی ہجری تو کیا بنو امیہ کا دور ابھی چل رہا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے سال کے قریب مکہ مکرمہ میں پہلا کارخانہ لگا کاغذ بنانے کا. اس لیے کہ تاجر جانتے تھے ہر طرف کاغذ کی ڈیمانڈ ہے، ہر طرف کتابوں کی ڈیمانڈ ہے، ہر طرف لوگ لکھنے پڑھنے پہ آئے ہوئے ہیں. تو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اس ایک کتاب کے کئی نسخے تیار ہوتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے کتاب نکل جاتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ کاغذ اور منگاؤ، حتیٰ کہ مسلمانوں کو پہلی صدی ہجری کے پورا ہونے سے بھی پہلے کاغذ کا کارخانہ خود مکہ مکرمہ میں لگانا پڑا. اور مسلمانوں نے کمال کیا، کئی قسم کے کاغذ تیار کیے. ایک کاغذ ایسا تھا جو ہاتھ پوچھنے کے کام آتا تھا. اب ہمارے بچے ٹیشو پیپر کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیشو پیپر کمال کی چیز انگریزوں نے ایجاد کی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلی صدی ہجری میں مسلمان ان چیزوں کو آغاز ہی نہیں دنیا میں پھیلا چکے تھے. پھر مسلمانوں نے ایسا کاغذ تیار کیا جس میں لکھتے ہی سیاہی جذب ہو جاتی تھی. پھر ایسا کاغذ تیار کیا جس میں سیاہی جذب نہیں ہوتی تھی اور پھر اس کا اپنا ایک خاص انداز تھا کہ لوگ لکھنے کے بعد اس کاغذ پہ مٹی یا ریت ڈال دیا کرتے تھے یا پھر دوسرا کاغذ رکھ دیتے تھے جو سیاہی کو چوس لیتا تھا، روشنائی کو، اور تحریر کی آب و تاب اور چمک باقی رہتی تھی. حتیٰ کہ مسلمانوں نے ایسا کاغذ پہلی صدی ہجری میں تیار کر کے دنیا کو دکھا دیا جو عجیب و غریب تھا اور بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے خوش مزاج لوگ اس کاغذ کو استعمال کرتے تھے. اور وہ ایسا عجیب کاغذ تھا، اتنا ہی نفاست سے تیار کیا گیا کہ لکھنے والا آدمی جب اسے سامنے رکھ کے لکھتا تھا تو اس کے ہاتھ کا اور چہرے کا عکس اس کاغذ پہ پڑتا تھا، اسے اپنی تصویر نظر آتی تھی.
اتنا پالشڈ تھا وہ، اس لیے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی اور لوگوں نے کتابیں لکھی اور اتنا کچھ لکھا کہ موضوعات سے ہٹ کے بھی لکھا. ایک کتاب ہے مثلا عیون الاخبار، اور تقریباً 1200 سال سے زیادہ ہوتے ہیں. اس کے مصنف ابن قتیبہ دینوری تھے. ابن قتیبہ دین وری، اساتذہ اس کا نام ایسے پڑھتے تھے، ابن قتیبہ دین وری. اور 276 میں بغداد میں ان کا انتقال ہو گیا. اور اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ ایک ہی وقت میں لغت، عربی زبان، فقہ، حدیث، تاریخ، عربی ادب اور بہترین نقاد دینور ایران میں تھا. اور عباسیوں نے انہیں وہاں کا قاضی مقرر کر دیا اور پھر ایک عرصے تک قاضی رہے اور پھر اپنے منصب سے استعفیٰ دے کے بقیہ عمر بغداد میں چلے گئے اور پھر ساری زندگی ایک ہی کام کیا، پڑھنا اور پڑھانا. اور عربی علوم اور فنون کا جو سنہرا دور تھا، اس دور میں انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی عیون الاخبار. اور اسی دور میں یعنی تقریباً 130 ہجری سے لے کے 230 ہجری تک 3-4 کتابیں جو لکھی گئیں وہ کمال کی کتابیں تھیں. جاہز کا انتقال 255 ہجری میں ہوا اور انہوں نے کتاب لکھی البیان والتبیین، اور دوسری کتاب مبرد نے لکھی اور ان کا انتقال ہوا 285 میں اور انہوں نے الکامل کے نام سے لکھا. اور ابن قتیبہ نے یہ تیسری کتاب لکھی مبرد. ابن قتیبہ اور جائز تینوں ایک ہی دور کے لوگ تھے، اور جو مبرد تھے یہ جاہز کے شاگرد بھی تھے. ان لوگوں کے زمانے میں ادب کا مفہوم یہ تھا جو آج کل ہمارے یہاں جنرل نالج کہلاتا ہے. اس لیے اگر آپ عیون الاخبار کو پڑھیں گے تو آپ اس میں عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی. احادیث ملیں گی، عربی کے محاورے ملیں گے، حکمرانوں کی تاریخ ملے گی، اس زمانے کی محبت اور عشق کے قصے ملیں گے، اور زہد اور تقویٰ کے باب ملیں گے. گویا ایک طرح کا وہ کشکول ہے اور انہوں نے مختلف چیزیں اس میں لکھتی. اسی لیے ابن قتیبہ نے جب اس کو مقدمہ لکھا تو اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں قابلیت کم ہوتی جا رہی ہے اور خلیفہ وقت کی توجہ ادب کی طرف سے کم ہو گئی ہے، تو میں نے ادب سے غفلت کرنے والے کاتبوں کی زبان اور قلم کی اصلاح کے لیے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام میں نے رکھا ادب الکاتب. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ وقت جس علم کی طرف زیادہ توجہ دیتا تھا، رعایا میں اگلی نسلوں میں اس علم کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی تھی. اور حکمران اور بادشاہ بنو عباس کے ان میں سے کچھ خلفاء ایسے جب آئے کہ انہوں نے جنرل نالج سے اپنا واسطہ توڑا اور کسی نہ کسی اسپیسیفک نالج اس کی طرف وہ چلے گئے، تو لوگوں میں یہ ذوق کم ہو گیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسی چیزوں کو دیکھا تو اب لا محالہ کاتب لکھنے والے بھی کم ہو گئے، تو میں نے ایک کتاب ایسی لکھی جس میں کاتبوں کو سکھایا ہے کہ لکھتے کیسے. پھر انہوں نے لکھا کہ میں یہ جو کتاب لکھ رہا ہوں اس کا موضوع ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اس لیے وہ عمدہ حکایات لائے اور وہ چیزیں جو انسان کو پستی کی طرف مائل کرتی ہیں اس کا رد کیا. اور انہوں نے صاف لکھا
کہ اللہ تک پہنچنے کا بس ایک طریقہ یہی نہیں ہے جو بعض لوگ سمجھے بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ مثلا آپ ملک کی سیاست میں حصہ لے کے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، زمین کو آباد کر کے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، حسن تدبیر سے کام لے کے انسانوں کے مسائل حل کر کے اللہ کی خوشی اور رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ساری بھلائیاں اللہ نے تہجد اور روزے میں رکھ دی ہیں، بلکہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے کھلے ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر مصرف جانیں۔ پھر انہوں نے اپنی اس کتاب میں عقل مند لوگوں کے افکار کو پیش کیا۔ تو جس زمانے میں کون عقل مند تھا، اس نے کیا کہا؟ بادشاہوں کے حالات لکھے، زہاد اور عباد کے حالات لکھے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بڑی اچھی اچھی حکایتیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لطیفے بھی لکھے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سب چیزیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ انسان کو اس دنیا میں رہ کے دنیا کے جو امور ہیں ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ اس عیون الاخبار کا حصہ کچھ پہلی مرتبہ جرمنی میں چھپا، اور بروکلمان جو بڑے مشہور مستشرق تھے، انہوں نے 1898 میں اس کتاب کو چھاپا، کچھ حصہ، یعنی آج سے تقریباً 112 برس قبل۔ پھر اس کی نقل مصر پہنچی، اور مصر میں 1907 میں یہ کتاب چھاپی گئی، لیکن کچھ حصہ، اور پھر پوری کتاب کا جو نسخہ قدیم ترین چھپا ہوا اب تک ملا ہے وہ 1925 تک کا ہے، کہ پھر پوری کتاب مصر سے چھپی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں 10 بڑے بڑے ابواب باندھے۔ انہوں نے سلطان وقت پر بحث کی کہ بادشاہ کیسا ہونا چاہیے، اخلاقیات پہ بحث کی کہ اچھے اور برے اخلاق کیا ہوتے ہیں، حرب پر بحث کی، 10 چیزوں پر بحث کی ہے، اس میں سے حرب بھی کہ جنگ کیسے ہوتی ہے اور جنگ میں کیا کیا جاتا ہے، اور جنگجو لوگوں کے قصے، پھر علم پر، زہد پر، اور بھائیوں کے ساتھ کیسے تعلق ہونے چاہیے۔ کتاب الطعام لکھی کہ کھانا کیسے پکتا ہے، کون سا کھانا اچھا ہوتا ہے، کس کھانے میں کیا چیز لذیذ ہوتی ہے، اور پھر کتاب النساء لکھی عورتوں کے باب پہ، اور عورتوں کی قسمیں بیان کی۔ ابن قتیبہ نے فارسی، ہندی، عیسائی، حتیٰ کہ اس زمانے کے جو رومی تھے ان سے بھی بہت سی چیزیں انہوں نے نقل کی، اور یہودی کاہن جو انہیں ملے اور ماہرین سیاست جو اس وقت یہودی تھے ان کی بھی نصیحتیں نقل کی، اور انہوں نے لکھا کہ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی کتاب سے بڑھے اور لوگ اسے اچھی طرح یاد کریں۔ مثلا آپ دیکھیں تو انہوں نے باب الحرب کو لکھا، اور باب الحرب میں کہتے ہیں کہ 2 آدمی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شگون لیتا ہے، فال نکالتا ہے، تو سواری کا جانور، گھر اور عورت یہ تینوں منحوس ہیں۔ شگون لینا کیا چیز ہے؟ فال لینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فال لیا کرتے تھے، اور وہ انسانوں کے نام سے فال لیتے تھے، جگہوں کے نام سے فال لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کہ مذاکرات کے لیے کون آیا ہے، کیا نام ہے اس کا، پھر دوسری سفارت آئی، پھر اور لوگ آئے، پھر ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کون آیا؟ لوگوں نے کہا سہل آئے۔
تو سہل کا مطلب آسان، نرم زمین. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ امرکم، اب اللہ نے تمہارے کام آسان کر دیے، آسانی والا بندہ آ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نام سے اس طرح فال لیتے تھے کہ ایک دن آپ نے کہا کوئی ہے جو ہماری اونٹنیوں کا دودھ دھو دے. تو دودھ دھونے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا تمہارا نام؟ اس نے کہا مرہ تلخ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک اور کا پوچھا، اس نے کہا حرب، جنگ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا افلاح، فلاح پانے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کے نام سے فال لیتے تھے. جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نحوست بدفالی یا عورت میں ہوتی ہے یا گھر میں یا سواری کے جانور میں. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا ناراض ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں لوگ یہ کہتے تھے، اور اس وقت کا جملہ نقل کیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جانور، عورت اور گدھا برابر ہے، معاذ اللہ. اسی طرح زہد کے باب میں انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام تھے کوفہ میں، اور 210 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور انہوں نے فرمایا کہ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کھانے کھانے اور اچھے کپڑے پہننے کو چھوڑ دے اور اس کی بجائے بد ذائقہ کھانا استعمال کرنے لگے اور موٹا کپڑا پہننے لگے. یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی آرزو کو چھوڑ دے. ان کے اس جملے کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی تمنا کو چھوڑ دے. انسان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اس کے پاس اتنا مال آ جائے، اور انسان کے دل میں یہ ارادہ اور تمنا ہو کہ اسے فلاں عہدہ مل جائے، اور انسان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ اسی طرح میرے پاس مال آ جائے تاکہ لوگوں پہ میں اپنی بڑائی اور فضیلت کو ثابت کر سکوں. اور پیر کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ لوگ زیادہ میرے بیعت اور مرید ہو جائیں، اور امام یہ چاہے کہ اس کے پیچھے لوگ زیادہ جمعے میں آیا کریں اور مقتدی زیادہ ہو جائیں. تو یہ سب کی سب اللہ کے علاوہ غیر ہے اور دنیا ہے، اور اپنے آپ کو اس قسم کی چیزوں سے بچانا چاہیے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد بزرگ تھے، دنیا سے بے رغبتی تھی. وفات کے وقت 10,000 دینار دیے کسی کو، سونے کے کھنکتے ہوئے سکے، اور فرمایا انہیں تقسیم کر دو. تو لوگوں کو ان سے تھوڑا سا بدگمانی کا عنصر پیدا ہوا لوگوں کے ذہن میں کہ اتنے زاہد اور بزرگ تھے، یہ 10,000 دینار کیوں جمع کر رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیسے ہمارے پاس نہ ہوتے تو حکمران وقت ہمیں اپنے منہ پوچھنے کا، ہاتھ پوچھنے کا رومال بنا لیتے. مطلب کیا تھا کہ پیسے نے ہماری ضروریات پوری کی اور ہمیں اس چیز سے بچایا کہ ہم حکمرانوں کو ان کی پسند کے مطابق فتوے دیتے رہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات انہوں نے نقل کی کہ سردار اور بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں سڑک سے گزرتے تھے اور کہیں وہ دیکھتے تھے کہ کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں تو اٹھا لیتے تھے. کہیں وہ دیکھتے تھے کہ کسی نے سوت کو کاٹا ہے، کپڑا بنا ہے اور کچھ سوت ایسے ہی چھوڑ گیا ہے تو سوت بھی اٹھا لیتے تھے، دھاگا اٹھا لیتے تھے، اور کسی محلے سے گزرتے ہوئے کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور جو باہر آتا اس کو دے دیتے
یا گھر کے پردے کے پیچھے پھینک دیتے اور زور سے کہہ دیتے کہ یہ چیز ہے، دیکھو بھئی اگر تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ کھجور کی گٹلیاں اونٹوں کا چارہ بن جاتی اور گھر گھر سوت کاٹنا ہوتا ہی تھا، اس سے کپڑا بن جاتا تھا، چرخے لگے ہوئے تھے اور دھاگا استعمال ہو جاتا تھا۔ پھر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے نا کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 2 صدی ہجری کے آغاز میں ہوا ہے۔ تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایک عرصہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دین اور تقوی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، پھر میں دیکھتا رہا ہم سے پچھلی نسل دین اور تقوی کی زندگی والے چلے گئے، تو جو ہماری نسل آئی میں نے دیکھا یہ لوگ بہت باشرم اور باحیا لوگ ہیں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرتے اور وقار سے گری ہوئی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اب جو اگلی نسل آ رہی ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ دین، تقوی، حیا اور وقار کی باتیں تو کم ہو گئیں، اب تو ان کا یہ حال ہے کہ اس وقت کام کرتے ہیں جب کسی نقصان سے ڈرتے ہیں یا فائدے کی خواہش ہوتی ہے تو کام کرتے ہیں، ورنہ کام نہیں کرتے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ ان سے بھی بدتر ہوں گی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو خوشبو اتنی پسند تھی کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جتنی وہ خوشبو استعمال کرتے تھے سوچتا ہوں اتنا پیسہ اگر میرے پاس ہوتا اس خوشبو کی مالیت تو میری زندگی آرام سے گزرتی، بڑا سرمایہ ہو جاتا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما انہی کا نہیں بہت سے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بہت خوشبو استعمال کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی خوشبو استعمال فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس راستے سے رات کو بھی گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والا یہ جان سکتا تھا کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور یہی حالت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی۔ پھر اشعری قبیلے کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اچھا، اسی وجہ سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آدمی جب مجمع میں جائے جہاں کوئی مسلمانوں کا گروہ اکٹھا ہو رہا ہے، 2 4 10 20 مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، تو خوشبو کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ شادی میں، تعلیمی اداروں میں، تقریر کے لیے اور بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں بہت سے لوگ، تو ایسے موقعوں پر خوشبو لگا کے جانا یہ ثواب کی چیز فقہا نے لکھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ پھر انہوں نے اشعری قبیلے کا لکھا ہے کہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک چھوڑ دیں تو باقی ہمارے قبیلے میں فلاں جو آدمی ہے اس سے زیادہ اچھا آدمی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے جی دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور ہم رات کو سو جاتے ہیں تو رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، دن پر روزہ رکھتے ہیں، رات کو وہ سوتے نہیں تو پھر دن کو گویا سوتے ہیں، اور تم لوگ کام کرتے ہو اور تم لوگ سوتے ہو، تو یہ بتاؤ ان کے اپنے کام کاج کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگ اس سے اچھے۔ یہ حدیث اگر ثابت ہو جائے تو کمال کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جو لوگ نماز اور روزے کو افضل جانتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کو کم جانتے ہیں، انہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس سے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں اور دن رات جن کے اس فکر میں گزرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے، وہ یقیناً یہ نفلی عبادت کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا ہے ابن قتیبہ نے کہ آدمی اللہ سے تمنا کرتا ہے اور کئی مرتبہ وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے۔
اس لیے آدمی کو چاہیے سوچ سمجھ کے بات کرے. 3 آدمیوں کا قصہ لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر کا، عروہ ابن زبیر کا، مصعب ابن زبیر کا اور عبد الملک ابن مروان 4 کا. تو یہ چاروں ایک دن جمع ہوئے رضی اللہ عنہ. تو مصعب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اپنی آرزو کو اللہ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اگر دے تو عراق کی حکومت دے دے، اور عراق کی حکومت کے بعد حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی سکینہ اور اس سے طلحہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی عائشہ، ان سے شادی کرو. کہتے ہیں ان کی آرزو پوری ہوئی، عراق کی حکومت بھی ملی اور دولت بھی اللہ نے بہت دی تھی. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی صاحبہ سے شادی کی، طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی، اور 5 لاکھ درہم حق مہر باندھا، اور پھر اتنی یعنی 5 لاکھ کی رقم اپنی دونوں بیویوں کو ہدیے اور تحفے میں دے دی. عروہ رحمت اللہ علیہ کی باری آئی تو باقیوں نے کہا عروہ تمنا کرو اللہ سے. تو انہوں نے کہا بھئی کاش اللہ تعالیٰ اتنا علم دے دے حدیث کا کہ لوگ دور دور سے میرے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہیں سناتا رہوں. عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی ملا. اور عبد الملک کی باری آئی تو اس نے کہا خلافت مل جائے، اور ظاہر ہے کہ مروان کے بعد پھر عبد الملک آیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جنت دے دے. اور یقیناً جہاں تک گمان ہے اور یقین کی حد تک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی مراد دے دی ہوگی، پوری ہو گئی ہوگی. ایک طرف یہ چیزیں اسی کتاب کو جب آپ آگے چل کر پڑھتے ہیں تو بچھو کے متعلق لکھا ہے کہ بچھو کو مار کے ایک حکایت لکھی ہے، یہ ڈائری ہے، بس ہر چیز لکھتے چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں بچھو کو مار کے ہنڈیا میں رکھ لیا جائے اور ہنڈیا کے اوپر اس کی تھالی رکھ کے مٹی کے لیپ سے ہنڈیا کو بند کر دیا جائے، پھر یہ ہنڈیا تنور میں رکھ دی جائے اور اتنی تپش پہنچے کہ بچھو مرا ہوا اندر ہی اندر راکھ بن جائے. پھر کہتے ہیں کہ 4 رتی کے برابر اس زمانے کا ایک وزن تول لکھا ہے کہ 4 رتی کے برابر اگر یہ بچھو اس شخص کو کھلا دیا جائے، اس کی راکھ 4 رتی کے برابر جس کے گردے میں پتھری ہوتی ہے، تو بغیر کسی نقصان کے یہ پتھری ٹوٹ جائے گی اور پتھری نکل بھی جائے گی. پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بچھو کو مار کر تیل میں ڈال دیں اور پھر تیل میں یہ گل جائے اور پھر اس کو نچوڑ کر تیل حقیقی معنی میں نچوڑ لیا جائے تو انسانوں کے جسم میں جہاں بھی ورم ہو جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اس تیل کے ملنے سے وہ جگہ ٹھیک ہو جاتی. اور بہت سی چیزیں اشعار لکھے ہیں، بڑے بڑے اچھی چیزیں ہیں، اور گاؤں کے صحراؤں کے حالات لکھے ہیں. اور ان چیزوں کو انہوں نے اس لیے لکھا کہ لوگ ان چیزوں کو پڑھیں اور اپنے معاملات کا جائزہ لیں، خوشی کے لیے بھی پڑھیں، علم کے لیے بھی پڑھیں، ادب کے لیے بھی پڑھیں. تو مسلمانوں کا عروج اور ان کا آغاز ایسا تھا، لوگ محنت کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے اور امت کتاب سے جڑی ہوئی تھی. اور اب مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، جس کو آئندہ بھی مورخین لکھیں گے، کہ مسلمانوں نے اپنی نسبت اور ناطہ کتاب سے توڑ لیا.